السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں اپنے کزن سیف الاسلام سے، جو کہ تقریباً 4-5 دن ہوئے دبئی سے یہاں آیا ہے پاکستان، اور یہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے، دبئی میں جاب کرتا ہے 2-3 سالوں سے۔ اور سٹارٹ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں نے لیتوینیا کا جب میں نے اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے، تو اس ٹائم تقریباً 2-3 کنٹریز میں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا، USA، آسٹریلیا اور فن لینڈ۔ تو اس ٹائم پہ میرے جتنے بھی کنٹریز میں نے ویزا اپلائی کیا تھا، تو یہ سارے ویزے میری ریفیوز ہوئے تھے۔ اور آخری دفعہ جب ہم نے اپلائی کیا تو اس ٹائم میرا موڈ نہیں تھا لیتوینیا کے لیے، لیکن آج میں جس کنٹری میں ہوں یورپ کی، جہاں پہ میں گھومتا پھرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، تو وہ صرف اور صرف سیف الاسلام کی وجہ سے۔ تو آج اس سے گپ شپ لگائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اس نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ بعد میں جب ہمارا اپوائنٹمنٹ تھا بایو میٹرکس کا، تو بایو میٹرکس کے لیے میں گیا ہوا تھا باکو، آذربائیجان، اور اس کا اپوائنٹمنٹ سینٹر جو تھا وہ دبئی میں تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا جو ویزا تھا وہ ریفیوز ہو گیا تھا۔ تو السلام علیکم سیف بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام فیاض بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ خیریت۔ آپ کے ویور کو بھی میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام، اور ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سیف بھائی کی سلام کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو سیف بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہم جتنے بھی دوست ہیں، ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا ورک ویزے کے لیے لیتوینیا۔ تو موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کویسچنز وہ انٹرویو میں پوچھتے ہیں، تو اس میں سمپلی انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے امپلائر کا نام کیا ہے، آپ کی سیلری وغیرہ کتنی ہے۔ تو مجھ سے جو کویسچنز پوچھے تھے انٹرویو میں، وہ کچھ اس طرح کے تھے۔ آپ کی انٹرویو کس طرح ہوئی تھی، اور پھر جب آپ کو ویزا ریفیوز ہوا تھا تو اس کی کیا ریزنز تھے؟ فیاض بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ میری جو انٹرویو تھی وہ تو بہت اچھی ہوئی تھی نا۔ تو یہی پوچھا تھا کہ پاسپورٹ شو کرو، اپنا انٹروڈکشن کرو، آپ کے امپلائرمنٹ کا نام کیا ہے، امپلائر کا نام کیا ہے، آپ کی سیلری کیا ہے، آپ ادھر جا کے کیا جاب کرو گے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے۔ تو کوڈ 95 کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے، وہ تو ہم نے اس ٹائم یاد کیے تھے نا۔ تو اور میری بدقسمتی بیڈ لک صرف یہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے ہم 4 دوست تھے، تو چاروں میں سے آپ تینوں کی اپوائنمنٹ آذربائیجان میں ہو گئی اور میری اپوائنمنٹ دبئی میں آئی تھی۔ تو بس وہی بیڈ لک تھا کہ میں دبئی چلا گیا، میری اپوائنمنٹ دبئی میں تھی۔ تو میرے پھر ڈیسیجن تھا، اس میں بھی آپ لوگوں کا جو ڈیسیجن آیا تھا وہ 2 ویک میں آیا تھا، تو بالکل۔ میرا جو ڈیسیجن تھا اس پہ تقریباً 2 منتھس لگے تھے۔ تو میرا جب ڈیسیجن آیا تھا وہ نیگیٹو تھا، اس کے بعد بھی ہم نے کافی کوشش کی تھی، لیکن میرے ڈیسیجن کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے کہ لیتوینیا نے ان کنٹری پہ بین لگائی تھی جہاں پہ ایمبیسی نہیں تھا۔ تو پاکستان میں تو آلریڈی تھی، لیتوینیا کی ایمبیسی نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں پھر رہ گیا، تو آپ لوگ چلے گئے۔ تو ابھی میں دبئی میں سیٹل ہوں، تو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ دوبارہ اپلائی کرو۔ تو نہیں، جو مین ریزن تھا وہ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ میرا جو VFS سینٹر تھا، اپوائنٹمنٹ تھا میرا، وہ باکو میں تھا اور آپ کا دبئی میں۔ جب آپ کا ریفیوزل آیا تھا تو ریفیوزل میں کیا لکھا تھا کہ آپ کا ویزا ہم نے کس بیس پہ ریفیوز کیا ہے؟ ریفیوزل میں تو کمپنی کا لکھا ہوا تھا نا کہ آپ کے کمپنی پہ کے اوپر کوئی ٹیکس بقایا تھے، حالانکہ میری اور آپ کی کمپنی سیم تھی، لیکن آپ کا ویزا جو تھا وہ مجھ سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے لگا تھا، کیونکہ آپ کا ڈیسیجن جو تھا وہ 15 دن میں آیا تھا، میرا ڈیسیجن تھا وہ اس نے 2 مہینوں کا ٹائم لیا ہوا تھا۔ تو پھر یہی کہتا کہ کمپنی جو اتنے بندے یہ بلا رہی ہے تو اس سے ہم مطمئن نہیں ہے، تو کمپنی کا ٹیکس بھی بقایا ہے، تو اس وجہ سے میرا ویزا جو ہے وہ ریفیوز کیا تھا۔ تو دوستو، یہ آپ نے سیف کی زبانی خود سنی، اور اس نے بھی میرے ساتھ اپلائی کیا ہوا تھا، یہ میرا کزن ہے، اور لیکن بدقسمتی صرف یہی تھی کہ اس کا جو بایو میٹرک اپوائنٹمنٹ تھا وہ دبئی میں تھا، اور ہم 3 دوست تھے میرے ساتھ، نعمان اور عبدالرحیم تھے، تو ہمارا باکو میں تھا آذربائیجان میں، اور ہمارا ڈیسیجن جو تھا وہ بہت جلدی آیا تھا، ودن 2-3 ویکس آیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے جب اس سے ہم ہر ویک پوچھتے تھے کہ ڈیسیجن کا کیا بنا، تو اس کا ڈیسیجن میرے خیال میں کوئی 2 مہینے بعد آیا تھا، اور بدقسمتی سے جب ڈیسیجن آ گیا اتنے ٹائم کے بعد، تو اس میں وہ نیگیٹو تھا، اور اس کا جو ویزا تھا وہ ریفیوز ہوا تھا۔
اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے بعد میں دوبارہ اپلائی کیے لیٹویا کے لیے. وہ پروسیس جو تھا وہ بیچ میں ختم ہو گیا, آگے تک فائنل ہوا نہیں جس طرح پہلے لیتوینیا کا فائنل ہوا تھا. لیکن ابھی بھی ہم جو ہے ہمت ہارنے والی نہیں ہے, اور میرا جو کزن ہے یہ بھی ہمت ہارنے والا نہیں ہے. ہم اس کے لیے پروسیس کر رہے ہیں انشاءاللہ ود ان ویری شارٹ ٹائم. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ اس کا بھی ویزا لگ جائے گا, کسی بھی یورپین کنٹری کا, چاہے وہ اسپین کا ہو یا ہنگری کا ہوگا, جس کنٹری کا بھی ہوگا. بس میسیج آپ کو یہی دینا ہے, اگر آپ نے بھی کسی بھی یورپین کنٹری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ نہیں جا سکتے, یا یہ تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں, آپ اپلائی کریں گے, آپ کا جو ویزا ہے شاید وہ ریفیوز ہو جائے. بہت سارے ریزنز ہوں گے. کبھی آپ کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, کچھ لوگوں کا کریکٹر کے بیس پہ ویزا ریفیوز ہوا تھا. کچھ کا جو کنٹری ہے, جس طرح اس کا ہماری کمپنی تھی, کمپنی کے اوپر ٹیکس کا کوئی رولا تھا, اور بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے مائنڈ میں صرف ایک بات رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنا ہے. آپ 2-3 دفعہ بے شک آپ کا اگر خدا نخواستہ ویزا ریفیوز ہوتا ہے, آپ ہمت نہ ہاریں, بار بار اپلائی کریں, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا جو ویزا ہے یہ ڈیسیجن پازیٹیو آئے گا. اور ایک بات میں ویورز کو بولوں, جو یورپین کنٹریز کے جو ویزے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ جس طرح کوئی گلف کنٹری کے ویزے ہو کہ جاؤ حاکم جان جو ہے اس کو میں نے آپ کا ویزا دیا ہوا ہے وہ آپ کو دے دے گا. یہ پروسیس ہوتا ہے, پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے. یہ آپ سے ٹائم بھی مانگے گا اور آپ سے دماغ بھی مانگے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ بندے کو پیمنٹ دیا تو آپ اس کو پھر بار بار تنگ کرو کہ آپ کا ویزا کل لگ جائے گا, آج لگ جائے گا. وہ ایمبیسی کا ہے جو آپ کو کب ویزا دیتا ہے, ٹائم بھی دیتا ہے. اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا پروسیس ہے, وہ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے, پھر آپ کا کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. والسلام.